نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، جس میں جو کہ آیت نمبر 102 سے لے کر 109 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مد تم تک مسلمان نہیں رہنا۔ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا۔ انہی لوگوں کے لیے عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ۔ سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کا لوٹ جانا ہے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جی، یہ پچھلی آیت نمبر 109 تک ہمارا پچھلا سبق تھا، اور یہ آج کا ہمارا اگلا سبق ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کو تقوی کے ساتھ ساتھ آپس میں متحد ہو کر، مل جل کر اللہ کی رسی کو تھام لینے کا حکم دیا گیا، نصیحت دی گئی، اور دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی کہ جس نے تو
تفرقہ کیا، جس نے اختلاف کیا، جس نے اس جو مضبوط رکسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے قرآن و سنت کی صورت میں، جس نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے اوپر اپنی گرفت کمزور کر لی اور تفرقے میں پڑ گیا، تو اس کے لیے تو آخرت میں سیاہ چہرے، یعنی بہت ہی ایک دردناک عذاب ہے۔ لیکن جس نے اس قرآن و سنت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور مل کر ایک دوسرے کو مضبوط کیا، اس دین کو مضبوط کیا، اللہ کے ساتھ وہ چپکے رہے، تو ایسے لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے اور پھر وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پچھلی آیات میں تذکرہ کیا، پچھلے رکوع میں، کہ یہ خیر امت ہے، خیر امت یعنی کہ یہ ایک ایسی امت ہے جو کہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور بھلائی کا جو کہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکنے والی ہے، اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ سب کو ادا کرنی ہے۔ کچھ امت کے لوگ جو ہیں ان کے لیے تو اس کا مختص ہو جانا اس میں تذکرہ ہوا کہ امت کا ایک حصہ جو ہے وہ ان کو تو اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کرنی چاہیے، تاکہ وہ ڈیپ تھنکنگ، گہرائی تک جا کر مطالعہ کر کے دوسرے لوگوں کو معلومات دیں یا ان کی تعلیم اور تربیت کرتے رہیں۔ لیکن اوور آل پوری مسلم امہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بھی اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکیں جہاں تک ان کے لیے ممکن ہو۔ اب اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے لیے، اس مسلمان قوم کے لیے، اس امت محمدی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو قرآن و سنت کے ذریعے سے ایک رسی کے ساتھ چپکے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اتحاد آپس میں برقرار رکھنے کا اور قائم رکھنے کا حکم دیا، اس امت کے لیے بڑے بڑے چیلنجز جو ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا چیلنج اس اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں آج کا سبق جو ہے یا یہ رکوع جو شروع ہو رہا ہے، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہود و نصارہ سے دشمنی ہے۔ یہود و نصارہ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی مسلمانوں سے دشمنی، ان کی بغض اور عناد اور مسلمانوں کے خلاف مخالفت اور مسلمانوں کے خلاف ان کی جو قدورت ہے، وہی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا ایک چیلنج ہے۔ اور یہ چیلنج تو اسی وقت شروع ہو گیا جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ ظاہر کی گئی، اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر کے توحید کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ اور یہ ایک ایسا بڑا چیلنج ہے جو اس وقت سے جاری ہے اور اب تک وہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا، اور اسی چیلنج یا اسی اہل کتاب کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی اسی مسلمانوں کی سے دشمنی کا نتیجہ ہے کہ بہت ساری جنگیں ہو چکی۔ آج بھی دنیا کا امن و امان جو ہے وہ داؤ پر ہے، اور آئندہ بھی اس میں کوئی ابھی کمی ہوتی پیش نظر نہیں آتی۔ اور جیسا کہ ہمیں احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ بھی ہوگی، ایک بہت بڑی لڑائی ہوگی، جس میں پھر الٹیمیٹلی مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، حضرت مہدی جو ہے ان کا نزول، یہ ساری جو ہیں وہ پیش گوئیاں وہ ہمیں ملتی ہیں، جو کہ سب یہود و نصارہ جو ہیں انہی کے ساتھ یہ جو ایک بڑا چیلنج جو مسلمانوں کو درپیش ہے اسی سے نمرد آزما ہونے کے لیے ہے۔ تو بہرحال ان آیات میں یا اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا مسلمانوں کو کہ تمہیں یہودی اور عیسائی جو ہے وہ تمہارے کھلے دشمن ہے، وہ کبھی تمہارے دلی دوست نہیں ہو سکتے، لہذا ان سے تم اپنے معاملات جو ہیں وہ کیئرفل رہنا، ان کے ساتھ دلی دوستی مت کرنا، وگرنہ تم کمزور پڑو گے اور تم ناکام رہو گے۔ اور یہ باتیں جو ہیں جو ساری اس رکوع میں آئیں گی، وہ ساری کی ساری اس سے پہلے کافی تفصیل کے ساتھ گزر بھی چکی ہیں، تو لہذا اکثر جو ان کی باتیں ہیں، وہ جو اس پر رکوع کے جو اکثر آیات ہیں، ان کے اوپر تو بہت زیادہ ہمیں وضاحت کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ یا دہانی کے لیے ہم ایک آدھ پوائنٹ جو ہے اس کو ہم تذکرہ کریں گے۔ تو کرتے ہیں شروع آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 110 سے۔ کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو کہ نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ تم ایک بہترین امت ہو جس کو
لوگوں کے لیے نکالا گیا، یا جو لوگوں کے نکالی گئی ہے، للناسی لوگوں کے لیے، تأمرون تاکہ تم حکم دو، تم حکم دیتے ہو، بالمعروف نیکی کا، وتنہونا عن المنکری اور تم روکتے ہو برائی سے۔ تم ایک بہترین امت ہو، یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تین خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں، ان تین خصوصیات یا ان تین خوبیوں کی وجہ سے مسلمان امت کو ایک بہترین امت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ وہ تین خوبیاں جو ہیں وہ کیا ہیں، یا تین اوصاف مسلمان امت کے کیا ہیں؟ جب تک وہ اوصاف اس امت میں ہوں گے یہ ایک بہترین امت ہے۔ جب جب انہوں نے ان اوصاف سے منہ پر پھیرا، ان اوصاف کے مخالفت کی یا اس سے دور ہٹے، تب تک وہ اس خیرہ امہ جو ہے، اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منصب یا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ٹائٹل دیا اس امت کا، اس امت سے وہ نکل گئے اگر انہوں نے ان تین چیزوں کا احاطہ نہ کیا اور ان تین چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کیا۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تأمرون بالمعروف، وہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم کرنا۔ اور دوسری چیز تنہونا عن المنکر، برائی سے روکنا۔ یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دونوں ایک ہی جملہ یا ایک ہی طرح کے کام لگتے ہیں، لیکن در حقیقت دونوں الگ الگ ہیں۔ ایک دوسرے کو تعلیم دینا، مضبوط کرنا، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، نیکی کے لیے بلانا، اور پھر برائی کو جہاں تک ممکن ہو روکنا۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو ایٹ لیسٹ زبان سے، اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں تو کم از کم دل سے اس کو برا جاننا۔ یہ حدیث ہم نے پیچھے آنے والی کچھ آیات جہاں ان کے ضمن میں ہم نے دیکھی بھی تھی۔ تو برائی کو روکنا، نیکی کا حکم دینا، اور اور تیسری جو ہے اس میں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان سب سے بنیادی تقاضا ہے، اور پھر اللہ پر ایمان لانے کے بعد تم اس کے حکموں کے مطابق اس بنی نوع انسان کو، للناسی لوگوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بنی نوع انسان کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم اسے برائی سے روکتے ہو۔ گویا یہ امت اگر ان امتیازی خصوصیات سے اگر متصف رہے گی، ان امتیازی خصوصیات کے ساتھ وہ جڑی رہے گی، تو اس صورت میں یہ خیر امہ ہے۔ بصورت دیگر وہ اس جو یہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا وہ اس سے محروم ہو جائے گی۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے یہ آیت پڑھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ آیت پڑھی، اس آیت کی تلاوت کی، پھر کہا لوگوں میں سے تم لوگوں کے حق میں تم سب سے بہتر امت ہو، اور تم انہیں ان کی گردنوں میں زنجیر ڈال کر لاتے ہو حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل کر لیتے ہیں۔ زنجیر ڈال کر لانا، اس کا مطلب یہ نہیں جکڑ کر لانا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو دعوت دیتے ہو، تم ان کو بلاتے ہو، پکارتے ہو، ان کو سمجھاتے ہو، پھر ان کو تم اللہ کی طرف لے کر آتے ہو، اور جب وہ اس طرف بڑھتے ہیں تو پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ تم بہترین امت ہو، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو کہ بخاری میں ہے۔ اسی طرح سے اسی آیت کے حوالے سے اسی طرح سے مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 70 امتوں کی تکمیل کر رہے ہو، لیکن تم ان سب سے بہتر اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز امت ہو۔ تم 70 امتوں کی تکمیل کر رہے ہو، یعنی اس سے پہلے نبیوں کے ذریعے سے جو بھی پیغام آتا رہا، جو بھی نبیوں کے ذریعے سے نصیحت آتی رہی اس وقت کے لوگوں کے لیے، تو اب یہ مسلمان جو ہیں یہ اس نصیحت کی تکمیل کر رہے ہیں، اور ایک ایسی ذمہ داری ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپی جو کہ قیامت تک اب ان کو نبھاتے رہیں گے یہ۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک معزز ترین امت بھی ہے، اسی طرح سے اللہ کے نزدیک معزز ترین امت ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد میں ایک اور روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا ہے جو دیگر انبیاء میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے روب دے کر میری مدد کی گئی، مجھے زمین کی چابیاں عطا کی گئیں، میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے تمام زمین کو پاک کر دیا گیا، اور میری امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا گیا۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے
وہ اپنے اوپر یعنی کہ فخر کرتے تھے کہ میری امت جو ہے، اپنی امت کے اوپر فخر تھا کہ میری امت کو بہترین امت قرار دیا گیا، اور یہ کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عہدہ، ایک مقام اور مرتبہ ہے، بہت سارے اور بے شمار عہدوں کے علاوہ، کہ جو کہ کسی دوسرے نبی کو اتنا بڑا ٹائٹل، کسی دوسری نبی کی امت کے لیے اتنا بڑا اعزاز جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم اہل جنت میں ایک چوتھائی ہو جاؤ گے؟ تم سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، تو تم اہل جنت میں ایک چوتھائی ہو جاؤ گے۔ تو ہم نے یہ سن کر اللہ اکبر کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا تم اس بات سے تم خوش نہیں ہو کہ اہل جنت میں تم ایک تہائی ہو جاؤ؟ ہم نے اللہ اکبر کہا، تو پھر آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ تم اہل جنت میں سے نصف ہو جاؤ، آدھے ہو جاؤ؟ ہم نے اللہ اکبر کہا، تو آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت میں نصف ہو گئے، یعنی یہ امت جو ہے اہل جنت کا آدھی آدھی آدھے جو اہل جنت ہیں وہ اس امت محمدی پر مشتمل ہوں گے۔ حالانکہ تعداد کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بہت بعد میں بھی اور بہت قلیل تعداد میں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں اور دوسری امتوں کی نسبت، لیکن اس کے باوجود جنت میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ اسی امت کی ہوگی۔ اور یہ اس امت کا اعزاز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت اگر ہم دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آخر میں آنے والے ہیں۔ کیوں خیرہ امہ کہا اس امت کو اللہ تعالیٰ نے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم آخر میں آنے والے ہیں، لیکن قیامت کے دن پہلے ہوں گے، اس کے باوجود کہ انہیں یعنی اہل کتاب کو یا دیگر انبیاء کو، دیگر امتوں کو، کہ انہیں پہلے کتاب دی گئی، انہیں کتاب ہم سے پہلی دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کو اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی جس دن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ دن جس میں انہوں نے اختلاف کیا، لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہیں، کہ یہودی ایک دن بعد اور نصرانی ہم سے 2 دن بعد ہیں۔ یہودی ایک دن بعد اور نصرانی 2 دن بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں سے جمعہ کے دن کو پسندیدہ قرار دیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ یہودیوں کا جب موقع آیا تو یہودیوں کو جب یہ آفر دی گئی تو یہودیوں نے جمعے کی بجائے ہفتے کا دن اپنے لیے چننا پسند کیا، اور جب عیسائیوں کو یہ موقع فراہم ہوا تو انہوں نے جمعہ کی بجائے اتوار کو 2 دن بعد کا دن جو ہے وہ اپنے لیے چنا۔ لیکن مسلمان امت کو جب یہ موقع ملا تو فوراً مسلمان امت نے اس دن کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کو قبول کیا۔ اور بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور اس کو خیر امہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا۔ اور یہ ایک ایسی خیر امت کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بہترین امت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ایمان لے کر آتی ہے اللہ پر، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے کر برائی سے روکتی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا کہ اگرچہ مسلمانوں کی ایک جماعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وقف ہونی چاہیے، تاہم بحیثیت مجموعی ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر جس قدر ممکن ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کو مجموعی طور پر خیر امہ کہا گیا، اور اس طرح سے در حقیقت ان کی شان جو ہے وہ بڑھائے گی۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا، کیوں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، یا کتنا بڑا اس کا کتنی بڑی نیکی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، کہ جس نے کسی حدیث کے الفاظ کہ جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جتنا ہدایت کی پیروی کرنے والے کو ملے گا، اور یہ اجر ان کے اجروں میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ اور جو کسی کو کسی گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بھی اتنا ہی وبال ہوگا جتنا برائی کی پیروی کرنے والوں کا ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ یعنی یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس قدر بڑا
टाइटल है या एक बड़ी जिम्मेदारी है, और इसके इस कदर बड़े बेनिफिट्स हैं कि किसी के बुलाने पर, किसी की तालीम पर, किसी के समझाने पर, कोई एक बंदा भी अगर वो समझ गया और उसने अपनी राह हिदायत जो है उसको चुन लिया, उस राह हिदायत के रास्ते पर आ गया, तो फिर जिंदगी भर वो जितनी नेकियां करेगा उसमें उसको उस रास्ते पर डालने वाला जो है वो बराबर का हकदार होगा। और ये सिलसिला जो है सिर्फ उसकी जिंदगी तक नहीं रुकेगा। उस बंदे को जिसको किसी रास्ते के ऊपर डाला, सही रास्ते के ऊपर कोई नसीहत देकर, उसने आगे किसी और को भी अगर इसी तरह से तालीम देकर किसी की इस्लाह कर दी, तो उसकी अच्छाइयों का या उसके नेक कामों का सवाब भी ना सिर्फ पहले उस बंदे को मिलेगा, बल्कि उससे पहले जिससे ये शुरुआत हुई थी इस सिलसिले का, उस बंदे को मिलेगा। और ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा क़यामत तक, जब तक उसकी जो नसीहत है उस पर अमल करने वालों की तादाद जैसे जैसे बढ़ती चलेगी, वैसे वैसे उसके अजर में उसके इजाफा होता चला जाएगा। और इसी तरह से ये पीछे भी, हमसे पीछे भी इसी तरह से चलती है। हमारे उस्तादा, हमारे उलमा, हमारे वालिदैन जिन्होंने हमारी तरबियत की, हमारे वो अहबाब जिनसे हमने सीखा, हत्ता कि वो लोग जिनसे हमने एक लफ्ज़ भी सीखा, वो भी बराबर के शरीक हैं हमारे उस अमल में जो हम कर रहे हैं, या जो जिसकी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे रखा है। और फिर उन्होंने जिससे सीखा, और उनके वालिदैन, और उनके फिर आबा अजदाद, और ये सिलसिला जो है वो इसी तरह से चलता चलता पीछे शुरू तक जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर रुकता है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिलसिला, ये चेन जो है वो शुरू हुई, जो कि क़यामत तक इसी तरह से जारी रहेगी। लेकिन इसके बरक्स जिसने बुराई का हुक्म दिया, जिसने बुराई की तरफ किसी को डाल दिया, या किसी ने किसी कोई बुरा अमल जो है वो जारी कर दिया, उसके लिए फिर वो भी इसी तरह से चेन रिएक्शन जो है, या चेन कैलकुलेशन जो है उसी तरह से होती रहेगी कि वो गुनाहों में भी इसी तरह से बराबर का शरीक होगा उन लोगों के जिन लोगों को उसने गुनाह के रास्ते पर डाला। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम हमेशा नेकी का हुक्म करते रहें और बुराई से रोकते रहें, और अल्लाह ताला हमें खुद भी कोई गुनाहों से बचने की तौफीक दे, और हमें ये ताकत दे रखे कि हम किसी भी तरह का गुनाह जो है वो हमारी किसी बात से या किसी अमल से ना हो, जिसको पकड़कर दूसरे जो है वो चलें, और फिर अल्लाह ना करे कि वो इस तरह से चेन रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाए। अल्लाह ताला हमें इस बात से महफूज रखे और हमें तौफीक दे रखे कि हम नेकी की तरफ लोगों को बुलाएं, और इसी की तरफ लोग अपना भी रुझान रखें और दूसरों को भी करते रहें। और ये सारा कुछ जो है ये इस सूरत में मुमकिन है कि जब ईमान की हालत में हो। अगर ईमान की हालत नहीं है, ईमान को छोड़कर कोई जितना मर्जी नेकी का हुक्म दे और बुराई की तरफ बुलाता रहे, वो उसका दुनिया का अमल होगा, दुनिया में ही ख़त्म हो जाएगा, आखिरत में उसको कोई अमल बाकी नहीं रहेगा। लिहाजा ईमान जो है वो बुनियाद है इस सारे हुक्म की, अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की। वला आमना अहलुल किताबी, और अगर ईमान लाते अहले किताब, ले आते अहले किताब, लकाइन खैरन लहुम, तो यकीनन बेहतर होता उनके लिए। अगर अहले ईमान भी सॉरी अहले किताब भी ईमान ले आते, तो यकीनन उनके लिए भी बेहतर होता है। ये उनके लिए बेहतर होता, उनके लिए भी बेहतर होता। अब अहले ईमान जो है वो भी अपनी तरफ से अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हैं, या करते थे पहले भी, लेकिन वो ईमान जो है वो नहीं लेकर आए अल्लाह पर सही मानों में, जिस तरह से अल्लाह ने हुक्म दिया। और अल्लाह पर ईमान के साथ साथ उसके नबी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके ऊपर ईमान जो है वो भी लाजम व मलजूम हो गया। क्योंकि जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो उसके नबियों और रसूलों पर भी ईमान लाता है, और आखिरी नबी जो है उस पर ईमान लाए बगैर अब किसी का ईमान जो है वो काबिल कबूल ही नहीं। तो अब ये ईमान क्योंकि बुनियाद है नेकी के कामों के यानी अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, या जो भी जितने भी अमाल किए जाते हैं, तो ईमान के बगैर कोई भी अमल जो है वो मकबूल नहीं, काबिल कबूल नहीं होगा अल्लाह की यहाँ में। तो अहले किताब के एतबार से अल्लाह ताला ने कहा, अहले किताब की निस्बत से, कि अगर वो भी ईमान ले आते अल्लाह पर, और अल्लाह पर ईमान लाने के बाद वो भी फिर इसी तरह से अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते, तो फिर उनको उसका फायदा होता। वगर ना उनको उसका कोई फायदा नहीं कि जितने मर्जी वो दुनिया में अमाल करते रहे। इसी बात की एक्सप्लेनेशन आगे जाकर भी हमें आज के सबक में थोड़ी सी मिलेगी कुछ आयात में, कि ईमान के बगैर
کچھ بھی کرتے رہیں، جتنا مرضی وہ کام کرتے رہیں، سب بےسود ہوگا ان کا۔ منہم المؤمنون، ہاں البتہ ان میں سے کچھ جو ہے وہ تو ایمان والے ہیں، وہ اکثر ہم الفاسقون، لیکن اکثر جو ہے نافرمان ہے۔ کچھ جو ہیں ان میں سے ایمان والے ہیں لیکن اکثر جو ہے وہ نافرمان ہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اہل کتاب میں، جیسے ہی ان کو حق کا پتہ چلا، حق کی پہچان ہوئی، فوراً سے وہ لپک کر ایمان لے آئے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کیا۔ لیکن اکثریت جو ہے اہل کتاب میں سے، یہودیوں اور عیسائیوں، خاص کر یہودیوں کی، وہ تو بالکل فاسق اور نافرمان رہی، اس دین سے مخالفت پر اڑے رہے، اس دین کی طرف انہوں نے توجہ ہی نہیں دی۔ لن یضروکم، ہرگز نہیں وہ تمہارا نقصان کر سکتے، الا اذن، ہاں ما سوائے معمولی تکلیف کے، معمولی تکلیف یعنی منہ سے مخالفت کی باتیں کر لینا، یا گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، یا زچ پہنچانا، کوئی تکلیف پہنچانا، طرح طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کی غیر مادی قسم کی جو تکلیف ہے وہ ہے اذن، کو جس سے فزیکل نہیں بلکہ ٹونٹ کرنا، اختلاف کرنا، گالی گلوچ کرنا، زبان سے برا بلا کہنا، اس طرح کے جتنے میٹرز ہیں وہ سارے کے سارے، کہ وہ اس سے زیادہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان یقاتلوکم، اگر وہ لڑیں گے تم سے، اگر تمہارا کبھی ان سے دس بدس مقابلہ یا جنگ میں اگر ان کا تمہارا ان سے سامنا ہو گیا، تو یولوکم ادبارا، تو وہ پیٹ پھیر جائیں گے، یعنی بھاگ جائیں گے وہاں پر، تو وہ پیٹ پھیر کر تم سے بھاگ جائیں گے، یعنی ان میں اتنی ہمت نہیں۔ وہ منہ سے تو تمہارے خلاف جو مرضی بکتے رہیں گے، جو مرضی اختلاف کرتے رہیں گے، جس طرح کی مرضی باتیں کرتے رہیں گے، لیکن ان میں یہ ہمت اور طاقت نہیں ہوگی کہ اگر بعد میں جا کر آئے گا آج کے سبق کے آخر میں، کہ صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ تم اگر ان کا مقابلہ کرو گے، تو تب تم اپنا جو مقصد ہے اس میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو جو ٹولز اینڈ ٹیکنیک جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں مسلمانوں کو ان اہل کتاب کا مقابلہ کرنے کے لیے، آج کے سبق میں آخر میں انشاءاللہ آئے گا کہ وہ صبر اور تقوی ہے۔ تو اگر تم صبر اور تقوی کے ساتھ تم ڈٹے رہو گے، تو یہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ یہ تمہارا مقابلہ کر سکے، اور تمہیں تمہارا میدان جنگ میں یہ پیٹ پھیر جائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، اور اس کے بعد پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، ایسے پیٹ پھیر کر بھاجیں گے کہ ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور ہماری تاریخ جو ہے وہ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ کس طرح سے وہ مخالفت کے باوجود میدان جنگ میں ان کو شکست ہوئی، اور میدان جنگ ان کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا، بلکہ اکثر اوقات تو ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ مقابلہ کر سکتے کھل کر مسلمانوں کا، اور وہیں پہ انہوں نے گھٹنوں پر آ گئے، اور وہاں سے انہوں نے اپنی راہ فرار لی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ماضی میں ملتی ہیں۔ خیبر کے دن اللہ نے کس طرح سے یہودیوں کو رسوا کیا، اس سے پہلے جو بنی قریظہ کو اور بنو نذیر کو، اور تیسرا بھی جو قبیلہ ہے، تینوں قبیلوں کو جو مدینہ سے مطلب بے دخل کیا، اور پھر مدینہ سے بے دخل کر کے پھر وہ خیبر میں انہوں نے جب پناہ لی، تو خیبر سے بھی بعد میں ان کو بے دخل کر دیا گیا، اور اس میں تو ان کی ہمت ہی نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرتے اور کھل کر جنگ کرتے، اور وہ ڈر کر گھٹنوں پر آ کر انہوں نے وہاں سے بھی راہ فرار اختیار کی۔ اور پھر اسی طرح سے اس آیت میں در حقیقت مستقبل میں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے خوشخبری کہہ لیں یا پیشین گوئی ہے، کہ اگر تم ڈٹ کر کھڑے رہو گے ان کے سامنے، ان کا مقابلہ کرو گے، تو یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ جیسا کہ بخاری میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، کہ تم یہودیوں سے لڑائی کرو گے یہاں تک کہ ایک یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا، سو وہ پتھر کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ یہودی جو ہیں وہ چھپتے پھریں گے، گو کہ آج کل کے حالات میں اگر دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ بہت کمزور ہیں، بہت مطلب بچھے پڑے ہیں اور گھٹنوں پر آئے پڑے ہیں، مطلب انہی اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی، اس کی وجہ جو ہے وہ وہی ہے جو ان آیات میں ہمیں جس کا بار بار تذکرہ ملتا ہے، کہ اگر صبر سے تم کام نہیں لوگے اور تقوی اختیار نہیں کرو گے، تو تم
ناکامی ہوگی، تم گھٹنوں پر رہو گے، لیکن اگر صبر اور تقوی کے ساتھ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ گے تو ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ تمہارا سامنا کر سکیں، بلکہ وہ تم سے کنی کتراتے پھریں گے، تم سے جان چھڑاتے پھریں گے۔ آگے آنے والی آیات میں بھی اسی موضوع کے اوپر کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ بہت واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے آیات میں تذکرہ کی ہے۔ ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائی، اور بطور خاص یہودیوں کا تذکرہ یہاں پر بطور خاص ہے کہ ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ بنی اسرائیل یہودیوں کو بنی اسرائیل اور بطور خاص یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی کی در حقیقت چادر اڑا دی ہے، جس کی وجہ ان کا کفر اور نبیوں کا قتل کرنا ہے۔ اور یہ ذلت جو ہے ان کو اسی وقت سے شروع ہو گئی جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی، جس میں گو کہ وہ بہت بری طرح سے ناکام رہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تقریباً کوئی 35-40 سال کے بعد ہی سن 70 عیسوی میں ان کا جو بیت المقدس تھا، یا جو ان کا جو ٹیمپل تھا، اس کو وہاں پر ایک جنگ کے نتیجے میں ڈھا دیا گیا۔ اور آج تک کتنے ہزار سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، آج تک ان میں یہ ہمت نہیں ہوئی، یا آج تک ان کو یہ موقع نہیں ملا دوبارہ کہ وہ اس کی تعمیر کر سکیں، اس ٹیمپل کی، اس ہیکل سلیمانی کی دوبارہ سے تعمیر کر سکیں اس انداز میں جس طرح سے وہ پہلے سے موجود تھی۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ذلیل و خوار رہے، اور آج تک وہ اسی حالت میں ہے۔ اگرچہ آج کل کے حالات میں اگر دیکھیں تو 1947 میں جو یون نیشن جو ہے وہ اس کے قرارداد، یا اس سے پہلے یہ مغرب اور امریکہ وغیرہ نے مل کر ان کو جو عرب کی پیٹھ میں ایک چھرا کھونپا گیا اسرائیل کی مطلب اسرائیل کو قائم کرنے کے ساتھ۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک طرف تو مسلمانوں کی کمزوری ہے، دوسری طرف ان اہل کتاب کا آپس میں اتحاد ہے کہ وہ آپس میں متحد ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جبکہ مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں اور بالکل تتر بتر ہوئے ہوئے ہیں۔ وہ یہ بھی در حقیقت انہی کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھے نہیں ہونے دینا۔ بہرحال یہ ایک بہت لمبی بات ہے، کافی دفعہ اس کا تذکرہ مختلف انداز میں ہوتا رہتا ہے۔ تو لیکن اوورآل اگر سینیریو دیکھا جائے تو جب 1947 میں یا اس سے پہلے بھی جب یہ طے پایا کہ یہودی ریاست جو ہے وہ ایک بنائی جائے اہل عرب یا عرب سرزمین کے اوپر، تو اس وقت بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، کبھی موقع ملا تو وہ ریفرنسز کے ساتھ اس کا تذکرہ کریں گے، کوئی 37 یہودی تھے جو کہ اس میٹنگ میں موجود تھے۔ ان 37 یہودیوں میں سے صرف ایک یہودی تھا جو فلسطین کا پیدائشی تھا، اور ایک یہودی جو ہے وہ یمن کا رہائشی تھا۔ باقی جتنے یہودی تھے وہ تو مغرب سے ہی کہیں سے آئے ہوئے تھے، جن کا فلسطین کی ریاست سے یا اہل عرب سے یا عرب کی کسی ریاست سے کوئی لینا دینا تھے۔ اس کے پیدائش اور اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ یہاں پر ہوئے ہی نہیں تھے، لیکن انہوں نے کلیم کیا یہ کہ یہ ہماری آبائی زمین ہے، جبکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پچھلے 5000 سال میں چند سو سال ان کی حکومت رہی، یا چند سو سال تک وہ بیت المقدس یا یروشلم میں رہے، اس کے علاوہ تو کبھی ان کو کوئی اس طرح سے حکومت ہی نہیں ملی تھی ان یہودیوں کو یا ان کے پیروکاروں کو۔ بہرحال وہ ہمیشہ جو ہے ذلت جو ان کے مسلط کر دی، اور ذلت جو ہے وہ قیامت دنیا تک ان کے ساتھ لگی رہے گی، ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت کی چادر جو ہے وہ اڑا دی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ، مسلط کر دی ہے ان پر ذلت اللہ تعالیٰ نے۔ اینما سقفوا، یہ جہاں کہیں بھی یہ سب پائے جائیں گے، جہاں بھی یہ رہیں گے ذلت کے ساتھ ہی رہیں گے۔ آج بھی اگر وہ حکومتیں ان کو سپورٹ کر رہی تو عوام جو ہے، ایون کہ عیسائیوں کی عوام جو ہے، عام پبلک جو ہے، وہ بھی ان کے خلاف مظاہرے کر رہی ہے آج بھی یہودیوں کے خلاف۔ تو وہ جہاں بھی رہیں گے وہ ذلت ہی پائیں گے، الا بحبل من اللہ، ہاں البتہ اگر وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یا اللہ اگر ان کو پناہ دے دے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا اللہ اگر ان کو پناہ دے دے۔ اس کی دو صورتیں ہیں کہ یا تو وہ مسلمان ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر لے، یا کسی مسلمان حکومت کے تابع ہو کر اپنی
اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ یہی دو طریقے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو کوئی ان کی پناہ میں آئے گا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے، ایون کہ ایک عام مسلمان جو ہے اس کی حفاظت میں بھی اگر کوئی آ جائے گا، یا اس کی پناہ میں اگر کسی نے پناہ لے لی، تو اس کی حفاظت کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اللہ یہ بھی در حقیقت اللہ کی پناہ کی ایک قسم ہے، یا ایک مثال ہے۔ وَحَبْلٍ، اور دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا کہ لوگوں کی پناہ میں آ جائے، لوگوں کی پناہ، یا دوسرے نان مسلم جو ہے ان کی پناہ میں آ جائے، لوگوں سے مدد مانگتے پھرے کہ تم ہماری حفاظت کرو، جیسے کہ آج کل عیسائی جو ہے، اور عیسائیوں کے علاوہ دوسری مشرک قومیں جو ہیں، وہ بھی یہودیوں کی اسی طرح سے سپورٹ کر رہی ہیں، اسی طرح سے اس کو پناہ دے رہی ہیں، بیکنگ سپورٹ جو ہے وہ در حقیقت انہی نان مسلم سی، یہ عیسائیوں اور دیگر مشرکین جو ہیں ان کی یہودیوں کو آج بھی موجود ہے۔ وبا و بغضب من اللہ، اور وہ سب حقدار بن چکے ہیں اللہ کے غضب سے۔ ان کی تو حیثیت ایسی ہے کہ وہ اللہ کے غضب کے حقدار بن چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ ان کے اوپر ضرور آ کر رہے گا، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور اور ان پر محتاجی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے ہوا، ان کی ذلت اور رسوائی اور محتاجی ان کی اس وجہ سے ہے کہ قانون، وہ سب تھے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرنے والے تھے۔ یکفرون بھی آیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے، انہوں نے بہت سارے نبیوں کو بھی ناحق قتل کر دیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے نکل جاتے تھے، حد سے تجاوز کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے اور نبیوں کو قتل کرنے والے تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت جو ہے ان کے اوپر طاری کر دی، جو کہ ہمیشہ ان کے اوپر اسی طرح سے رہے گی۔ لیسو سواء، نہیں ایک، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب یہ یہودی اور عیسائی جو ہے، اہل کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ سب یہودی اور عیسائی ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو حق کو پہچان کر اس کی طرف راغب ہوتے ہیں اور فوراً سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو ایک آیت نمبر 113 سے لے کر آیت نمبر 115 تک، یہ دو تین آیات جو ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان یہود و نصارہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ان کی تعریف کی ہے، جنہوں نے حق کو پہچان کر اسے قبول کر لیا، اور اسے فوراً ہی اس کی طرف لگ پکڑے۔ اور اس کی کچھ مثالیں جو ہیں وہ ہمیں روایات سے ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا اسلام کا قبول کرنا یہ ایک بہترین مثال ہے، کہ وہ تو یہودی علماء میں سے تھے، یہود کے بہت بڑے عالموں میں سے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے حق کو پہچانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، ان سے کچھ اپنی تسلی کی، کچھ سوال جواب کیے، اور فوراً وہ اسلام لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی۔ اسی طرح سے نجاشی جو ہے، نجاشی جیسا ایک خوش نصیب شخص، جو کہ حبشہ کا بادشاہ، جس کا نام جو ہے اسحمہ تھا، وہ مطلب بغیر دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مسلمان ہوا۔ جب وہ پہلی ہجرت کی مسلمانوں نے، تو ان مہاجروں کی اس نجاشی نے مطلب ان کی مدد کی اور ان کو پناہ دی۔ اور وہ نجاشی جو ہے وہ اس قدر خوش قسمت کہ جب وہ فوت ہو گیا، جب اس کی موت ہو گئی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کا علم ہو گیا کہ وہ نجاشی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، اور غائبانہ نماز جنازہ ادا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی، اسحمہ کی، اور یہ واحد غائبانہ نماز جنازہ ہے جو ہمیں روایات سے ملتی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں نجاشی کا ایک مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے، کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر کس طرح سے اس قدر بڑا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ جو حاصل کیا۔ اس طرح سے اور بھی کچھ مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ رشتہ دار، جو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، تو اس کے بعد ان کی کیفیت کو جو سن کر اس نے اسی وقت یہ اندازہ کر لیا کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کا ان کی کتابوں میں تذکرہ ہے، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں مطلب اس کا ساتھ دوں گا۔ تو ایسے لوگ بھی موجود تھے،
اور آج بھی ہیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی بات کی جائے حق کی تو وہ بڑے غور سے سنتے ہیں، اور اکثر جو ہے اس میں سے وہ پھر اس طرف راغب بھی ہوتے ہیں، اس طرف کو وہ جھک بھی جاتے ہیں۔ تو اہل کتاب میں سے سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں، جیسا کہ جن کا اوپر تذکرہ ہوا، جن کے اوپر ذلت اور مسکنت نازل ہوئی اور اس کی وجوہات جو ہیں جن میں کہ وہ نافرمانی کرنا اور آیات کا انکار کرنا اور نبیوں کی تکذیب کرنا اور نبیوں کو قتل کرنا، یہ سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں۔ لیسوا سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امتن، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، قائمتن قائمتن یتلون آیات اللہ، وہ قائم رہنے والے ہیں یعنی اللہ پر، اپنے دین پر، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، آنا اللیل وہم یسجدون، رات کے اوقات میں بھی، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے مذہب کے مطابق اس وقت کے دور کے اعتبار سے کہ وہ آیات کا، اللہ کی آیات کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کے سامنے اس کی عبادت بھی کرتے ہیں رات کے اوقات میں بھی، اور سجدے بھی کرتے ہیں، یعنی اپنی عبادت جو ہے وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں اور اللہ کی آیات بھی پڑھتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور روز آخرت پر بھی۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا اور وہ برائی سے بھی روکتے ہیں، یعنی اہل کتاب یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس وقت جو کہ اس ایسی صفات سے متصل تھے جو کہ مسلمانوں کی صفات ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت ایمان لے کر آئے تھے۔ جو ایمان ہی نہیں لے کر آیا تو اس کے اوپر یہ صفات جو ہیں وہ فٹ ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی آیات اس کے سامنے تذکرہ کی جائیں اور وہ ان کو انکار کر دے یا اس سے منہ پھیر لے، تو وہ تو ایسی صفات کا حامل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی لوگ ہیں جو در حقیقت ایمان لے کر آئے تھے کہ وہ اللہ کے قیامت پر بھی ایمان رہتے ہیں، آخرت پر بھی، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وہ یسارعون فی الخیرات، اور وہ نیکی میں جلدی کرتے ہیں، جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے وہ بھلائیوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ وہ اولئک من الصالحین، اور یہی صالحین میں سے ہے، یہی نیک لوگوں میں سے ہے۔ وما یفعلوا، اور جو وہ کام کریں گے بھلائی کا، من خیرن، کسی بھی طرح کی بھلائی کا، فلن یکفروہ، پس ہرگز نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے پرہیزگاروں سے، پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ وہ جو بھی نیکی کا کام کریں گے ان کی کبھی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کبھی ان کی ناقدری نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے مطلب ایسے کام کیے جن کی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ بلکہ تو اہل کتاب سے جو مسلمان ہوں گے ان کو تو دگنا اجر ملے گا، کیونکہ اس سے پہلے نبی پر، کتاب پر بھی وہ ایک مومن تھے، ایمان لائے تھے، لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا تو اس کے اوپر بھی، ان کے اوپر بھی ایمان لے کر آئے، تو اس لیے ان کو تو اس کا دوہرا اجر ملے گا۔ جیسا کہ بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں، اس حدیث میں سے کچھ الفاظ یہ کہ وہ شخص، تین شخص ایسے ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے۔ ان تین لوگوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، اور یہ اجر جو ہے دگنا اجر حاصل کرنا آج بھی یہ اوپن آفر ہے سب کے لیے، اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں کے لیے، کہ آج بھی وہ لوگ جو اپنے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، حضرت عیسیٰ پر، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور دیگر انبیاء پر، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی وہ ایمان نہیں لاتے، تو آج بھی ان کے لیے یہ اوپن آفر ہے کہ آج بھی وہ اگر ایمان لے آئیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو دگنا اجر دے گا، ایک تو ان کے پہلے ایمان کا، اور دوسرا پھر اپنے ایمان کو تائید تازہ کرنے کا، مضبوط کرنے کا۔ ان الذین کفروا، ہاں کچھ کچھ جو تو وہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے جن کی تعریف کی کہ وہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو صحیح معنوں میں مومن ہیں، لیکن اس کے برعکس کچھ دوسرے لوگ میں جو انکار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں ٹال سکیں گے ان کے مال، ولا اولادہم، اور ان کی اولادیں،
اور ان کی اولاد من اللہ شیء، اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی ٹال نہیں سکیں گے۔ اس سے پہلے کئی دفعہ تذکرہ ہوا کہ ان کی وہ اہل کتاب جو ہے یہودی اور عیسائی، وہ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ اپنے عہدے اور منصب کو نہیں چھوڑنا سکتے تھے، اپنی جو ایک ایک پوزیشن ان کی ان کو ملی ہوئی ہے، اس پوزیشن کو وہ چھوڑنے کے روادار نہیں تھے۔ اب دنیا کا مال اور دنیا کے ساتھ محبت جو ہے، وہ در حقیقت یہ اصل وجہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اب اسی بات کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ جس نے انکار کیا اس کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ماننے کا، اور ان کے اوپر جو آیات تلاوت ہو رہی ہے قرآن کا اس کا، تو ایسے لوگ جو ہے ان کو دنیا کے مال اور دنیا کی اولاد، دنیا کے وسائل جو ہیں، وہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، آگ کے ساتھی ہوں۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو جب آگ میں ڈالا جائے گا جہنم کی، تو اس میں سے باہر نہیں نکل سکیں گے، اور وہاں پر ان کے دنیا کی کوئی بھی ان کے وسائل ان کی کچھ مدد نہیں کر سکیں گے۔ مثل ان کی مثال ایسی ہے، مثل ما ينفقون، جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الدنیا، فی ہذہ الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی میں خرچ کیسا کرنا ہے؟ جو کہ نیکی کی سمجھ کر، جو کہ ایمان تو نہیں لے کر آئے، لیکن نیکی سمجھ کر دنیا میں خرچ کرتے ہیں، اپنی طرف سے وہ بڑی نیکیاں کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، بڑے بڑے آرگنائزیشن بنائے ہوئے ہیں۔ یہ در حقیقت اپنا ضمیر جو ہے اس کو مطمئن کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو وہ لوگ جو دنیا میں خرچ کرتے ہیں، ایمان نہیں لے کر آتے، لیکن دنیا میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اگر وہ بڑی پر امید ہیں تو انہیں اس مال کی بینیفٹس کے کچھ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آخرت میں اس کا حصہ ہوگا، کیونکہ آخرت میں ان کے ساتھ ان کے اعمال جو ہیں وہ کیا کریں گے، کیسے ہوں گے؟ کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ان کے اعمال کی مثال ہے، فیہا سر، کہ اس میں سخت سردی ہو، سخت ٹھنڈی یخ ہوا جو ہے، اس کی مثال ہے۔ اور وہ ٹھنڈی ہوا کیسی ہے؟ اصابت، جو جا پہنچے، ہر سا قوم ظلموا انفسہم، ایسی قوم کی کھیتی کے اوپر جس نے ظلم کیا اپنے آپ پر، فاہلکتہ، تو وہ تباہ کر ڈالے اسے۔ یعنی سخت سرد ہوا جو ہے، بہت ہی سرد ہوا جو ہے، وہ بھی کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، کھیتی کے لیے، کھیتی کے صحت کے لیے وہ اچھی نہیں ہے۔ تو ان کے اعمال جو ہے، دنیا میں تو انہوں نے بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے اعمال کیے، لیکن وہ در حقیقت وہ ایسی سرد اور ٹھنڈی ہوا کی طرح ان کے اعمال ہیں کہ جو کہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گی، جو کہ ان کی کوشش اور محنت کر کے جو انہوں نے باغ لگائے دنیا کی زندگی میں، جو دنیا کی زندگی میں انہوں نے بڑے بڑے آرگنائزیشن جو ہیں وہ کھڑے کیے، بڑے بڑے چیریٹی آرگنائزیشن کھڑے کیے، اور بڑے بڑے وہ مطلب کرتے رہے خیر کے کام، نیکی کے کام اپنی طرف سے، ان سارے خیر اور نیکی کے کاموں کو اور ساری ان کی محنت اور مشقت جو ہے، اس کو وہ تباہ کر دے گی، اس کو وہ ہلاک کر ڈالے گی، اس کو وہ مطلب ختم کر دے گی۔ وہ ایک ایسی ہوا ہے، کیونکہ یہ صرف دنیا میں ہی ہوگا، آخرت میں اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح کی مثالیں اور بھی کچھ ملتی ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے باغ والوں کی مثال کا تذکرہ بھی ہم نے کچھ ایک آیات میں آیا تھا کہ وہ شخص جس نے بڑی محنت کی اور ایک باغ لگایا، اور اس میں بڑی کھیتی ویتی کرتا رہا، اور باغ جو ہے وہ پھل دینے کے قریب آ گیا، تو اب اس میں اپنی طاقت اور ہمت نہیں رہی کہ وہ اس کی حفاظت کر سکے۔ اس کے بچے جو ہیں، اولاد جو ہے، وہ بھی ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اچانک سے مطلب آگ نے اور ہوا نے اس کو ٹھنڈی مطلب رات کو اندھیری میں، اور آگ نے اس کو آدم لپیٹا، اور پھر وہ کس طرح سے بے کس ہو گیا، اور کس طرح سے وہ مجبور ہو جائے گا، اسی طرح سے ان کی کیفیت ہوگی۔ ایک دوسری مثال جو ہے وہ ہمیں یہ ملتی ہے کہ بڑی محنت کر کے ساری عمر وہ کرتا رہا، لیکن اس کا کوئی عمل اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اچانک سے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اس کا۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اور نہیں ہے اللہ نے ان پر کچھ ظلم کیا، لیکن وہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، در حقیقت انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ اللہ نے تو ان کو بتا دیا کہ یہ صحیح راستہ، یہ غلط راستہ ہے، اور اختیار کا بھی بتا دیا کہ تمہارے پاس اختیار ہے، جو تم کرنا چاہو اس راستے پر چل سکتے ہو۔ اگر وہ غلط اختیار استعمال کرتے ہیں، اختیار کا استعمال غلط کرتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
لا تتخذوا بتانا، مت تم بناؤ اپنے رازدان، من دونکم، اپنے سوا غیر مسلموں کو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، غیر مسلموں کو اپنے سوا کے دوسرے جو قومیں ہیں، یعنی اہل کتاب اور مشرک، ان کو تم اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ اللہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور وارننگ یہاں پر مسلمانوں کو دے دی، جو کہ آج کے سبق کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ اور یہ در حقیقت آئندہ آیات جو ہیں، آیت نمبر 118 سے 120 تک، یہ تین آیات جو ہیں، یہ در حقیقت انصار کے جو مدینہ کے جو انصار تھے، یہ ان کے بارے میں ہے کہ ان کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج، اسلام سے پہلے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شدید دشمنی رکھتے تھے، شدید دشمن تھے، اور ایسے دشمن تھے کہ ان کے درمیان لڑائیاں جو ہے وہ ہوتی رہتی تھی، اور بہت بڑے بڑے پیمانے پر لڑائیاں ہوتی تھی، عرصہ تک، صدیوں تک، دہائیوں تک وہ لڑائیاں جو ہے وہ ان کی چلتی تھی۔ اور پھر وہاں پر جو تین قبیلے تھے یہودیوں کے، وہ تین قبیلے جو ہیں وہ در حقیقت ان دونوں قبیلوں کے ساتھ، کبھی ایک کے ساتھ ایک کا الحاق ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے کا الحاق کر لیتے، اور پھر ان دونوں کی دشمنی جو ہے ان کو اور بڑھاتے بھی رہتے تھے، اور ان دشمنی سے وہ کچھ فائدے بھی حاصل کرتے تھے۔ ان میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اب جب دو گروہ جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور صدیوں تک یا دہائیوں تک، سالوں سالوں تک ان کے درمیان جو جنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے، تو ان کو اسلحہ وغیرہ جو فراہم کرنا، اس وقت کی تلواریں، نیزیں، تو اس میں ان کی بڑی فائدہ ہوتا تھا کہ وہ ان سے وہ پرچیز وغیرہ کرتے تھے، یا اس کے علاوہ وہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے اس کی دھاک بھی بیٹھی ہوئی تھی اپنے اپنے علم کی وجہ سے، روحانی یا الہامی علم ہونے کی وجہ سے۔ ایک تو ان کا آپس میں ویسے ہی یہودی جو ہیں ان کا ایک روب تھا دوسرے مشرق یا قبیلے یا قومیں ہیں ان کے اوپر، لیکن جب یہ اس طرح کے میٹر ہوتے ہیں تو اس میں پھر وہ اور زیادہ روب میں آ جاتے، اور زیادہ ان کا ایک دبکا جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا، تو اس طرح سے ان کی کیفیت جو ہے وہ اس طرح سے رہی۔ اب یہ جو اوس اور خزرج ہیں، یہ اس سے پہلے یہودیوں کے ساتھ بڑے گہرے دوست تھے، کیونکہ وہ ان سے مدد کرتے تھے، ان سے مشورے لیتے تھے، ان سے مطلب رہنمائی لیتے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی ان کی دوستی تھی اوس اور خزرج کی ان یہودیوں کے ساتھ۔ اب مسلمان ہونے کے بعد اب کیونکہ وہ ان کے کہنے کے جیسے جیسے جگری دوست بنے ہوئے تھے یہودی جو ہیں، اب مسلمان جب ہو گئے اوس اور خزرج، تو انہوں نے اپنی دوستی کو اسی طرح سے برقرار رکھا۔ اپنی دوستی کے اوپر وہ کہنے کے ناز تھا ان کا کہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہماری بات سنتے ہیں، ہماری بات مانتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے بھی ہوتے کہ انہوں نے ظاہری طور پر تو حامی بھی بھر لی ان یہودیوں نے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بھی مسلمان ہیں، منافقت کرتے رہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ انہوں نے خامی تو نہیں برتی، لیکن ظاہری طور پر وہ ان کے ساتھ دوستی جو ہے نبھاتے رہے۔ تو یہ اس طرح سے مکسڈ کی طرح کا ایک رویہ جو ہے وہ یہودیوں کا چلتا رہا، اور اسی طرح سے وہ اٹھتے بیٹھتے رہے اوس اور خزرج میں۔ اور اوس اور خزرج میں یہودی جو ہے، اب یہودی ویسے تو اس سے پہلے دوستی رہی بقو کے اپنے فائدوں کے لیے، لیکن جب اوس اور خزرج مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ان کی خاص دشمنی ہے یہودیوں کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ دشمنی کی اور بغض کی وجہ سے وہ یہ جو انصار تھے جو کہ مسلمان ہو گئے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے دشمنی شروع کر دی، اور یہ دشمنی ان کی چھپی ہوئی تھی۔ یہ ظاہری طور پر تو وہ ان کے دوست تھے، لیکن چھپے ہوئے دشمن تھے در حقیقت۔ کبھی کبھی ان کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی جس سے سننے والے جو ہیں ان کو تھوڑا سا اندازہ ضرور ہو جاتا تھا کہ یہ تو در حقیقت دشمنی کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں جو دشمنی تھی وہ تو ان کے منہ سے نکلی ہوئی دشمنی جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اور وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے ان کے درمیان خون خرابہ ہو، کسی طرح سے فساد ہو، کسی طرح سے یہ دین کو واپس اپنے اصل دین کی طرف واپس لوٹ جائیں۔ اس طرح سے منافقانہ روش رکھتے رہے، مطلب باتیں اس طرح سے کرتے رہے۔ تو بالغرض یہ کہ اس طرح سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس سے پہلے ہم کر چکے۔ یہی جو ان کا جو رویہ تھا، جو ایک محبت جو ہے جو
اہل کتاب کے ساتھ یہودیوں کی سوری نصارہ کی تھی، اس محبت کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ یہ جو تم سے دوستی کا بھرم رکھتے ہیں یا دم بھرتے ہیں، یہ در حقیقت دوستی نہیں بلکہ وہ تمہارے بدترین دشمن ہے، اور جب کبھی کوئی موقع ملے گا ان کو، وہ تمہاری پیٹھ میں خنجر جو ہے وہ ضرور کھونپیں گے، وہ تمہارے ساتھ دشمنی ضرور نبھائیں گے، لہٰذا ان سے تمہیں احتیاط رکھنی ہے، ان کے ساتھ تم نے کیئرفل رہ کر گزارا کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت دو ٹوک الفاظ میں وارننگ دے دی اگلی 2-3 آیات میں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، مت تم بناؤ، بتانا رازدان، تم رازدان مت بناؤ، من دونکم، اپنے سوا دوسروں کو، یعنی نان مسلمز کو۔ اب نان مسلم میں یہاں پر یہودی اور عیسائی بھی شامل ہیں، بطور خاص یہودی ہیں، اور کافر اور مشرک جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ کافر اور مشرک کیوں؟ کیونکہ یہودی اور عیسائی جو ہیں، خاص کر یہودی جو ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتے، ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ ان کے کچھ ایگریمنٹ سے، کچھ جنگ بندیاں تھیں، یا وہ ظاہری طور پر کچھ ڈیفنس ایگریمنٹ کر رکھے تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اندر اندر وہ مشرکین، وہ مشرک جو کہ مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے، اور ان کو وہ سپورٹ کرتے تھے، اور ان کو وہ بہکاتے تھے، اور ان کو وہ کہتے تھے کہ اندر اندر سے ہم، باہر سے تم اندر حملہ کرو، اندر سے ہم ان کے اندر مطلب بگاڑ پیدا کریں گے۔ تو اس طرح سے در حقیقت وہ مشرکوں کو بھی اسی طرح سے مطلب مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے تھے، دشمنی کا ایک الگ انداز ان کا یہ بھی تھا۔ تو لہٰذا اس لیے یہاں پر حکم ہوا کہ غیر مسلموں کو، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یا دیگر مشرک ہوں، ان کے ساتھ تم ان کو اپنا رازدان مت بناؤ۔ بیتانا جو ہے، بیتانا استر کو کہتے ہیں، اور استر جو ہے وہ اوپر کے باہر کے جو لباس ہے اس کے اندر جو ہم کپڑے پہنتے ہیں ان کو استر کہتے ہیں، جیسا کہ بنیان وغیرہ یا انڈر گارمنٹ جو ہے ان کو استر کہتے ہیں۔ تو انڈر گارمنٹ یعنی چھپی ہوئی چیز، جس کا تعلق جو ہے وہ براہ راست تمہارے جسم کے ساتھ ہے، جو باہر سے نظر نہیں آتی۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر رازدان ہے کہ تم ان کو اپنے دل کے حالات، اپنی کمزوریاں، بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں، شارٹ کمنگز ہوتی ہیں، کسی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، یا کسی خاص ایک اسائنمنٹ جو ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے، اس کے پلس مائنس پوائنٹ جو ہیں ان کی ڈسکشن ہوتی ہے، ہمارے پاس یہ وسائل ہیں، ہماری یہ کمزوریاں ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، یا ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ کمزور ہیں، بہت بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو راز کی ہوتی ہیں، جو سامنے دشمن کو بتائی نہیں جا سکتی۔ تو ایسے راز جو ہے وہ ان رازوں کی حفاظت کرو، اور ایسے لوگ جو ہیں جو کہ نان مسلمز ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مشرک ہوں، ان کو تم اپنا رازدان مت بناؤ، ان کو تم اپنا دوست مت بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، نہیں وہ سب کوتاہی کرتے تمہیں خراب کرنے میں، یعنی جیسے ہی انہیں موقع ملے گا وہ ضرور تمہاری پیٹھ میں خنجر کھونپیں گے، جیسے ہی موقع ملے گا وہ ضرور تمہاری مخالفت کریں گے اور تمہارے خلاف ہو جائیں گے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور اگر تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی یہاں تک کہ دوستی سے منع کر دیا کہ تمہارے باپ اور تمہارے جو بھائی ہیں وہ بھی اگر دشمنوں کے ساتھ، وہ بھی اگر کافروں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور کافروں کا ساتھ دینے والے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی تم اپنی دوستی جو ہے وہ مت قائم رکھو۔ یہاں تک اب ان کے ساتھ حسن سلوک کا نہیں کہا گیا، دوستی کا کہا گیا۔ حسن سلوک اور چیز ہے، دوستی رکھنا وہ اور چیز ہے۔ تو جب بھی تم جو موقع ملے گا یہ ضرور تمہاری پیٹھ میں خنجر گھونپیں گے، لہذا تم ان سے کیئرفل رہو، اور ان سے اپنی راز کی باتیں اور ان سے اپنی کمزوریاں یا ان سے اپنے دیگر معاملات جو ہیں وہ ان سے ذرا احتیاط سے رکھو، چھپا کر رکھو، اور اپنے معاملات جو ہیں وہ اپنے بھائی، اپنے جو مومن مسلمان ہیں ان کے ساتھ تذکرہ کرو، ان کے ساتھ اپنی دوستی بناؤ، ان کے ساتھ امیدیں وابستہ رکھو۔ ودو ما عنتم، وہ سب چاہتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں تکلیف پہنچے، وہ تو ہمیشہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اقدامات کر کے یا مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کر کے، وہ تو ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، ناکامیاں ہوں ان کو۔ قد بدت البغضاء، یقیناً ظاہر ہو چکی دشمنی ان کی، من افواہہم، ان کے منہ سے، وما تخفی، اور جبکہ جو چھپائے ہوئے ہیں فی صدورہم، اپنے سینوں میں، اکبر، وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔
बातों बातों में कभी कभी उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जिससे उनकी दुश्मनी का एक पहलू जो है वो नजर आता है, लेकिन वो इंतहाई कलील और इंतहाई मतलब हकीर सी बात होती है। उनके दिलों में जो दुश्मनी तुम्हारे खिलाफ छुपी हुई है वो तो बहुत ज्यादा है। यानी उनके दिलों की दुश्मनी बहुत बड़ी है बनिस्बत उसके जो कभी कभी उनके मुंह से कभी निकल जाती है। कभी कभी बात करते हुए फ्लो फ्लो में कभी ऐसी बात निकल जाती है, बाद में मजा कहते हैं ओ नहीं नहीं मैंने गलती से कर दी है, इस तरह से छुपाने की कोशिश करता है। तो वो कभी उनके मुंह से भी गलती से ऐसी बात निकल जाती थी, लेकिन उनके दिलों में जो दुश्मनी है वो तो बहुत बड़ी है, बहुत ही शिद्दत के साथ तुम्हारे दुश्मन है। तो ये अल्लाह ताला ने उनकी राज की बातें, उनकी दिल की बातें जो हैं वो मुसलमानों को वहां पर अहले किताब सॉरी मुसलमानों को बतौर खास नसारा जो है अंसारी जो है उनको अल्लाह ताला ने बता दी इन आयात के जरिए। कद बय्यन्ना लकुमुल आयाती, तहकीक हमने बयान कर दी तुम्हारे लिए वादे निशानियां, आयात इन कुंतुम ताकिलून, अगर तुम समझ बूझ रखते हो। हमने तो तुम्हें बहुत वाजे तौर पर तुम्हें बता दिया कि देखो उनके ज़ाहरी अमाल क्या है और उनके दिल में क्या छुपा हुआ है, वो भी तुम्हारे ऊपर वादे कर दिया। लिहाजा तुम अकल से काम लो, अगर समझ बूझ से काम लो, तो तुम इन आयात की नाशुक्री मत करो, बल्कि इन आयात के ऊपर तुम डटे हो जाओ, इन आयात के मुताबिक अपने मामलात को दुरुस्त कर लो। जैसा कि सुनद अल कब्रा अल बहीकी में है, हजरत मूसा अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मेरे पास एक नसरानी कातब है, एक ईसाई कातब उन्होंने अपने पास रखा, यानी कि हिसाब किताब करने वाला एक ये स्टाफ जो है। उन्होंने फरमाया अल्लाह तुझे मारे। हजरत उमर ने उनसे नाराजगी का इजहार किया कि ये तुमने क्या किया, क्या तुमने अल्लाह ताला के ये फरमान नहीं सुना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़। ये सूरह मायदा की आयत नंबर 51 का कोट करके हजरत उमर जो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नाराजगी का इजहार किया हजरत अबू मूसा अशरी से। तो यानी उसका तर्जमा यह है, लोगों जो ईमान लाए हो यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाओ, उनके बाज बाज के दोस्त हैं, यानी तो वो तो एक दूसरे के आपस में दोस्त है। इस पर फिर हजरत उमर ने कहा तुमने किसी मुसलमान को क्यों नहीं रखा। तो मैंने यानी हजरत अबू शरी ने अर्ज की कि ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे उसकी किताबत से गर्ज है, उसका उसका दीन उसके लिए है, मुझे तो उससे कुछ सर्विसेज लेनी है, मुझे तो उससे गर्ज है, उसके दीन से मुझे कोई लेना देना नहीं, उसका दीन तो उसके लिए है। तो इस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब अल्लाह ने उन्हें रसवा कर दिया तो मैं उनकी तकरीम करने वाला कौन हूँ, जब अल्लाह ने उन्हें जलील कर दिया तो मैं उनको इज्जत नहीं दे सकता, जब अल्लाह ने उनको दूर कर दिया तो मैं उनको करीब नहीं कर सकता। तो ये सुनन अल कब्रा बहकी में है कि यानी कि जब अल्लाह ताला ने उनको मना कर दिया कि उनके साथ दोस्ती और राजदारी, और खासकर यहाँ पर स्टाफ वगैरह जो है उसको अपॉइंट करने का, कि जब भी कोई बड़े मतलब कोई इदारा है उसमें बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं, बहुत सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल मतलब प्लानिंग्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं बेशुमार। छोटी छोटी कंपनीज जो है उनमें तो बात जो है चल जाती है ज़ाहरी तौर पर दुनियावी फायदे वगैरह, लेकिन बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर फिर स्टाफ को इस तरह से भर्ती करना, उसमें खास इख्तियार करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम अपने मुसलमान ममालिक जो है, अपने अरब ममालिक, उनमें देखें गवर्नमेंट के बड़े बड़े इदारे जो हैं वहाँ पर किस तरह से यहूदी और ईसाई जो हैं वो मतलब राज करते हैं, और किस तरह से वो उनकी पॉलिसीज जो है उनके ऊपर उनके असर आता है। ये डेफिनेटली अल्लाह ताला की इनायात जो है उनमें बहुत सारी हमें रहनुमाइयाँ मिलती हैं, और अहादीस से भी। अब अगर हम बड़े बड़े इदारों मतलब जो अब अगर अगर किसी मुसलमान मुल्क का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में उसके बड़े ओहदेदार जो हैं वो ईसाई और यहूदी होंगे, तो वहाँ पर डेफिनेटली वो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते रहेंगे हमेशा, चाहे वो किसी भी सूरत में करते रहें, कुछ ना कुछ वो ज़रूर करते रहेंगे। इसी तरह से दीगर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें मतलब दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात जो है उनके साथ कैसे करना है, अपने वसाइल को कैसे इस्तेमाल करना है, मतलब जिहाद में और अल्लाह के रास्ते में कैसे खर्च करना है अपने माल को या अपने वसाइल को, अपने फरादी कुव्वत को। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे सामने आती हैं इन आयात के कंटेक्स्ट में। अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने तो बहुत खोल कर वाज़े तौर पर निशानियां अपनी इन आयात के ज़रिए से बता दी, लेकिन अब मुसलमान इनके ऊपर कान नहीं धरते। तो इनमें तो फिर मुसलमानों को होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं वो हम आप मिसालें जो है बेशुमार पेश की जा सकती हैं।
अब 1998 में जब मैं मास्टर्स में था, तो उस वक्त हमारे जो प्रोफेसर है उन्होंने हमें बताया अहले अरब के बारे में कि अहले अरब तो ऐसी बेवकूफ़ कौम है कि जो ऑयल की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, उनके बैंक अकाउंट जो है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, वो ऑपरेट ही वो मतलब ईसाई वगैरह जो है वो कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर जो है वो सब ईसाई हैं। और वो उनके बैंक अकाउंट जो है वो उन्होंने अपने मुल्कों में बनाए हुए हैं। और उनके बैंक अकाउंट्स में फिर ना सिर्फ उनको उनका पैसा जो है वो लेकर अपने बैंकों में रखकर उनसे वो फायदा उठाते हैं, बल्कि उनसे फिर सर्विस चार्जेस के मद में कई कई मिलियन डॉलर जो है वो उनसे सर्विस चार्जेस के मद में ले लेते हैं बैंक्स जो हैं, कि हम आपके हिसाब जो है उनको खाते रख रहे हैं। उनसे डुअल ट्रिपल बेनिफिट्स हासिल करते हैं, और फिर वो उनके कब्जे में उनके वसाइल सारे चले गए। इन मुसलमानों के सारे वसाइल उनके कब्जे में चले गए, इन्हीं वजूहत की बुनियाद पर कि जो उन्होंने उनके ऊपर तकिया किया, उनसे दोस्ती की। उनकी स्ट्रेटजी है जी, बड़े पढ़े लिखे हैं और बड़े वो स्ट्रेटजिक काम करने वाले हैं। लेकिन आज जो है बहुत सारे एंगल, अगर इसके ऊपर हम बात करना शुरू करते हैं तो इतने इतने बहुत सारे पहलू निकलेंगे कि हम अपनी बात जो है वो समेट नहीं सकेंगे। लिहाजा हम उसको मुख्तसर करते हुए दोबारा से इस आयत को देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि हमने तो इन आयात के जरिए से वादे तौर पर तुम्हें, इन आयात से तुम्हें तुम्हारे ऊपर हर चीज वादे कर दी। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम इसके ऊपर अमल करते हो कि नहीं करते। जिस कदर तुम करोगे उस कदर तुम अपने आप को बचा लोगे। हाँ अंतुम उलाई, सुनो तुम वो लोग हो के तुहिब्बूनहुम, कि तुम दोस्ती रखते हो उनसे, वला तुहिब्बूनकुम, मगर वो दोस्ती नहीं रखते तुमसे। वतुमिनूना बिल किताबी, हालांकि तुम ईमान लाते हो उनकी किताबों पर। तुमिनून बिल किताब कुल्ली ही, हालांकि तुम तमाम किताबों पर ईमान रखते हो। तुम तमाम किताबों पर यानी मुसलमान होने के बाद, पहले तो वो किसी किताब पर ईमान नहीं रखते थे। ये नसारा की जो औस और खजरत, क्योंकि मुशरिक थे। लेकिन इस्लाम लाने के बाद तो ना सिर्फ कुरान बल्कि इंजील और तौरात के ऊपर भी वो ईमान लेकर आए। तो अब इंजील और तौरात यानी उन अहले किताब की जो किताबें हैं उनके ऊपर भी तुम ईमान रखते हो। तो इस पर तो तुम्हें, इस पर तो उन्हें दोस्ती का हक अदा करना चाहिए, या उनकी उन्हें चाहिए कि वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करें कि तुमने उनकी किताबों पे ऊपर भी ईमान लाया। लेकिन उसके बरक्स वो तुम्हारी दोस्ती, तुम वो तुमसे दुश्मनी निभाते हैं जबकि तुम उनसे दोस्ती कर रहे हो। वाइदा लकूकुम, और जब वो मिले तुमसे, कालू आमन्ना, वो कहते हैं कि हम ईमान लाए। वाइदा खलाओ, और जब वो अलहदा होते हैं, अज्जू, तो वो काटते हैं, अलैकुम, तुम पर, अल अनामिला मिनल गैजी, अपनी उंगलियां गुस्से से। जब वो तुमसे मिलते हैं तो तुम्हारे सामने ईमान का इजहार करते हैं, लेकिन जब तुमसे अलग होते हैं तो वो अपनी उंगलियां काटते हैं। जब अलग होते हैं, तन्हाई में होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, आपस में बैठे होते हैं, तो वो बेचैन होते हैं। इस कदर उनकी उनकी एक कैफियत जो है उसका तज़किरा यहाँ पर, इसका इशारा यहाँ पर मिलता है, या उसका अंदाजा होता है कि किस कदर वो जिच करते थे, किस कदर वो कुटते थे मुसलमानों की कामयाबी देखकर, या मुसलमानों के साथ जो मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है या मुसलमान कुवत पकड़े हैं, तो वो अपनी उंगलियां चबाते थे। यानी ये मिसाल ये कि किस कदर वो कुटते थे मुसलमानों की ताकत में आते हुए देखकर, या उनका इत्तेहाद आपस में, या उनका आपस में इत्तेहाद को देखकर। औस और खजरत जैसे सदियों से दुश्मन कबीले जो हैं, वो आपस में ऐसे दोस्त बने हैं और ऐसे मजलिसें जमा कर बैठते हैं और खुशगपियां करते हैं और आपस में एक दूसरे के भाई भाई बन बैठे हैं। ये उनके लिए बड़ी ग्रां थी। कुल, आप उनसे कह दीजिए, मुंह तो बिगाइजिकुम, तुम जल मरो अपने गुस्से में। उनसे उनके ऊपर वादे कर दीजिए कि तुम जो मर्जी करते रहो, हम दीन को नहीं छोड़ेंगे। तुम इसी तरह से जल मरोगे, तुम अपनी अपनी इस जलन में ही जल मरो। यही तुम्हारा अंजाम है, या यही तुम्हारा नसीब है। इन अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह खूब जानने वाला है दिलों की बातों को। उनके दिलों में जो बातें चल रही हैं, जिनको अल्लाह ताला यहाँ पर कुछ को तो वादे कर रहा है बहुत वादे अंदाज में, लेकिन अल्लाह ताला उनके दिलों में हर हर बात जो है वो खूब अच्छी तरह से जानता है। इन तमसस्कुम, अगर तुम्हें पहुंचे कोई कोई अगर कोई तुम्हें कोई पहुंचे, हसनतन कोई बुलाए, तसुउहुम, तो बुरी लगती है उनको। व इन तुसिब कुम सय्या, और अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंचे, यफरहू बिहा, तो वो सब फरहत महसूस करते हैं उस पर, खुश होते हैं उस पर। अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे, तुम्हें कोई फायदा हो जाए किसी जंग में, किसी मार्के में, इस तरह से तुम्हें कोई फतह मिल गई, या कोई माले गनीमत आ गया, या मुसलमानों के साथ कोई किसी का कोई एग्रीमेंट हो गया, इल्हाक हो गया, कोई कामयाबी मिली, चाहे वो सियासी सतह पर हो, चाहे वो आपस में उनके आपस के मामलात में हो, चाहे वो किसी
جنگی محاذ میں ہو، جب تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہ ان کے دل میں گھٹن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ تو پھر اس پر کڑتے رہتے ہیں۔ لیکن جب تمہیں کوئی تکلیف یا کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی برائی پہنچی ہے، کہیں پر کوئی ناکامی ہوتی ہے، تو اس پر وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ ان کا رویہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ وَإِن تَصْبِرُوا، وہ دیکھو اگر تم صبر سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، لا یضرکم، تو نہیں وہ بگاڑ سکیں گے کچھ بھی تمہارا، کیدہم شیئا، نہیں بگاڑ سکے گی، لا یضرکم، نہیں بگاڑ سکے گی، کیدہم شیئا، ان کی کوئی مکاری یا ان کا کوئی بھی خفیہ عمل تمہارے خلاف کچھ بھی، تمہارا ان کی مکاریاں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اگر تم صبر سے اور تقوی کے ساتھ ڈٹے رہو اور ان کا مقابلہ کرو۔ ان اللہ بما تعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے سب کچھ، وہ جو کر رہے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے آخر میں طریقہ بتا دیا یا راستہ بتا دیا کہ کس طرح سے تم ان کی دشمنی کا مقابلہ کر سکتے ہو، ان کے مکر و فریب کا مقابلہ کر سکتے ہو، کس طرح سے تم ان کے مخالفت کا جواب دے سکتے ہو۔ اس کا راستہ یا اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ تقوی میں تو وہ ساری باتیں آ جائیں گی، تقوی میں تو اللہ پر ایمان ہے اور اس کے رسولوں پر اور نیک کاموں کے اوپر ڈٹے رہنا، اور یہ وہ سارا کچھ تقوی جو ہے وہ بہت وسیع کنسپٹ ہے۔ اسی طرح سے تصبر و صبر کرنا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایک موضوع ہے۔ تو اگر تم تقوی اختیار کرتے ہوئے صبر کے ساتھ کام لو، تو تم یقیناً ان کی مکاریوں کے اوپر قابو پا سکتے ہو، اور وہ تمہارا کچھ بھی بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اور صبر اور تقوی کو اگر ہم ایکسپلین کریں تو اس میں تو بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، تو اللہ کی آیات کے اوپر اب دھیان دے کر اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنا، یہ سب سے پہلی ڈیمانڈ ہے، مطلب اس موضوع کے اوپر یا تقوی کی، کہ تم اللہ کی ہدایات کے مطابق اپنے معاملات کو درست کرو۔ اور اللہ کی ہدایت میں سب سے پہلے تو کافروں دشمنوں کو دلی دوست بنانے سے منع کر دیا، ان کو اپنے رات دینے سے منع کر دیا، ان کے ساتھ کیئرفل ہونے کے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ تو یہ تو سب سے پہلی، اور پھر صبر کے ساتھ کہ اب وہ تمہارا ظاہری اعتبار میں اب وہ یہودیوں کے اثر و رسوخ، ان کے سیاسی طاقت اور ان کی ٹیکنالوجی اور دیگر وسائل جو ہیں ان سے مرعوب ہونے کی بجائے، ان کے روب میں آنے کی بجائے اللہ کا تقوی اور صبر اختیار کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کرو گے، تو وہ تمہارا کچھ بھی باقا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا کہ اگر تم صبر کے ساتھ ان کے میدان جنگ میں، ویسے وہ تمہارے خلاف ہر کچھ کریں گے، ویسے وہ تمہارے خلاف باتیں کریں گے، مخالفت کریں گے، ہرزہ سرائی کریں گے، مذاق اڑائیں گے، پتہ نہیں منہ سے تو وہ ہر چیز جو ہے وہ ذلیل کریں گے، جو بھی کریں گے، لیکن میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر تم صحیح معنوں میں صبر اور تقوی کے ساتھ ان کا ڈٹ پر مقابلہ کرنے کے لیے ان کو میدان جنگ میں لے آؤ۔ میدان جنگ میں آؤ، جہاں پر آ کر تم مقابلہ کرو، ہم تقوی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تم ہمارا مقابلہ کر کے دکھاؤ، یقیناً ان کو مطلب ناکامی ہوگی، یقیناً وہ پیٹھ پھیر کر بھیجیں گے، بھاگیں گے۔ اور اس کی مثال حال ہی میں، صدیوں پرانی بات نہیں، حال ہی میں اس کی مثال جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ اگر ہم افغانستان کی طرف دیکھیں تو کس طرح سے پورے یہود و نصارہ جو ہیں، یہود و نصارہ کیا، مسلمان ملک جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل کر افغانستان کے اوپر کس طرح سے پل پڑے، کس طرح سے وہ ٹوٹ پڑے جس کو کہنا چاہیے، اور اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، بغیر کسی ٹیکنالوجی کے، بغیر کسی بڑی اس طرح سے وسائل سے، کس طرح سے انہوں نے جنگ کی، اور کس طرح سے وہ افغانستان سے وہ پھر اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو ہیں کس طرح سے ان کو پیٹ پھیر کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ یہ ہماری مثال جو ہے وہ ریسنٹ ایئرز میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں فلسطین کے مجاہدین جو ہیں، غزہ کے مجاہدین، کس طرح سے وہ مطلب صرف اپنے ایمان کو اپنے دلوں میں محفوظ کر کے صبر کے ساتھ ان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ان کے اوپر وار ہو رہے ہیں، ان کے مسلمان ممالک جو ہیں وہ بھی اکثریت جو ہے وہ ان کے ساتھ کھل کر ان کا ساتھ نہیں دے پا رہی، بلکہ کھل کر تو وہ یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے باوجود کس طرح سے وہ عزم اور ہمت کی مثال آج بھی ہمارے سامنے کرے ہیں۔ اور آج کل کے جو ریسنٹ ڈیز کے جو مطلب ڈیولپمنٹس ہیں، ان میں اگر ہم دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور کامیابی اور فتح جو ہے وہ ان کے بالکل قریب ہے، اور وہ فتح کو پہنچ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو
فتح یاب کرے اور ان کو سرخرو کرے، اور یہ سرخرو یا ان کی فتح جو ہے وہ عارضی طور پر نہیں بلکہ مستقل طور پر اللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ان کی مدد کی بھی اپیل کرتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو ان کی مدد ضرور کریں، کہ آج کے دور میں اگر کوئی ڈٹ کر کھڑا ہے ان یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے نہتا اور بہت قلیل تعداد میں اور بغیر کسی وسائل کے، وہ صرف فلسطین کے اور غزہ کے مجاہدین ہے اور غزہ کی عوام ہے، لہذا ان کا ساتھ دینا جائے۔ وہ ہمیں روحانی اعتبار سے، جذباتی طور پر بھی، جہاں جہاں جس جس پلیٹ فارم پر بھی ہو، ہمیں ان کا ساتھ جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے۔ افسوس اس کے باوجود اگر ہم حکومتی سطحوں پر دیکھیں تو تقریباً ساری کی ساری حکومتیں، مسلمان حکومتیں جو ہیں وہ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے گھٹنوں پر آئے ہوئے ہیں۔ عوام البتہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اچھا تاثر جو ہے وہ رکھتی ہے، کچھ نہ کچھ سپورٹ کرتی رہتی ہے، لیکن عوام میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ کیونکہ حکمرانوں کے تابع ہے، تو ان کے بھی کچھ ہاتھ پاؤں جو کہہ لیں کہ بندھے ہوئے ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہیں، کچھ بہت سارے معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو پھر نکلتے ہیں۔ ابھی سمود جو گیا تھا وہ قافلہ جو ہے کشتیوں کا، تو اس میں بھی دیکھیں کتنے نان مسلم تھے، اور اس میں کچھ مسلمان بھی تھے، پاکستان سے بھی وہ سینیٹر مشتاق جو ہے وہ بھی گئے تھے، اللہ تعالیٰ وہ غازی ہو کر واپس لوٹے، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش بھی قبول کرے، اور باقی جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوشش بھی قبول کرے، اور جو نان مسلم جو ہیں جو ایسی کوشش کرتے ہیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ دنیا میں جو کچھ کوشش کر رہے ہیں اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں پا سکے۔ تو ان کے حق میں بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے کھولے اور ان کو ایمان سے زندگی جو ہے ایمان بھری زندگی عطا کرے، کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ اگر جڑتے ہیں تو وہ مسلمانوں کی طاقت کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری باتیں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس کے باوجود اگر مسلمان جو ہیں وہ نان مسلم پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر، مشرکوں پر تقیہ کرتے ہیں، تو پھر ان کی ناکامیوں اور ان کی ذلت اور رسوائی جو ہے وہ در حقیقت ذلت اور رسوائی کو شیئر کر رہے ہیں مسلمان، اگر وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں سے نصیحت پکڑیں، اپنے معاملات کو درست کریں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی معذرت، وقت کافی اوپر ہو چکا۔ دراصل میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ابھی آئندہ کچھ دنوں میں وقت جو ہے وہ مزید کم ہوتا چلا جائے گا، تو ہم جتنا زیادہ کور کر سکیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ صبح، کیونکہ اب کافی لیٹ ہو رہا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ صبح جتنی جلدی ممکن ہو شروع کریں اپنا یہ مجلس جو ہے۔ تو ہمیں ضرور یاد رکھیں سب کو، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی کرے، اور ہمیں جتنے مسائل اور مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اپنے خاص آسانیاں ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔